جی السلام علیکم. ابھی ہم ہیں گورنمنٹ ہاؤس مری میں. آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹا مغلیہ خاندان تھا، جو جدی پشتی امیر تھے، انہوں نے کس طریقے سے عوام کا پیسہ لوٹا، ایسی بلڈنگز میں لگایا جن میں وہ خود رہتے تھے. یہ ایک جگہ جس میں 60 کروڑ روپے تقریباً اور اس سے بھی زیادہ پیسے یہاں لگائے گئے، اور یہاں پر ولی عہد حمزہ اور بہت سارے دوسرے جو ان کے پناہ گزین قسم کے تبلجی تھے وہ یہاں پہ قیام کرتے تھے، اور خود بھی خادم اعلیٰ. تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ خادم اعلیٰ کرتے تھے. آئیے جی یہ جی ڈرائنگ روم، جہاں بیٹھ کے بہو تاؤ کیا جاتا تھا، جہاں پہ جب فارورڈ بلاک بنائے جاتے تھے، جب لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ان جگہوں پہ لا کے انہیں بٹھا کے اس عوام کے پیسے کی شان و شوکت پہ ذرا تھوڑی سی روف دیکھیے، شینڈلیئرز دیکھیے، یہ فرنیچر دیکھیے، یہ عوام کے پیسے کا خریدا ہوا، یہ کارپیٹس دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر ہوتی تھی. ابھی ہم آپ کو دوسرے کمرے میں لے کے چلتے ہیں، وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا تھا. یہاں کا ڈائننگ روم ہے، کیونکہ کھاپے تو کھانے تھے، ہم گوال منڈی سے آئے تو ڈائننگ روم چھوٹا تو ہو نہیں سکتا تھا، تو یہ کھاپا کھانے کی جگہ تھی. لیکن کیونکہ اس دفعہ عوام کا پیسہ تھا تو نزاکت آ ہی جاتی ہے جب خدا حسن دیتا ہے، تو نزاکت بھی آ گئی. کسی کو ہائر کیا گیا جس نے یہ سب ڈیکوریٹ کر کے دیا گیا. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 60 کروڑ سے زیادہ اس کی صرف رینوویشن پہ لگے، بنانے پہ نہیں لگے، صرف رینوویشن پہ. کیونکہ بنا تو یہ 1954 کا ہے یہ، لیکن 60 کروڑ روپے رینوویشن پہ، کیونکہ ولی ہے اور دوسرے لوگوں نے یہاں پر رہنا ہوتا تھا. یہ تمام آپ کو پتا ہے اپنے گھروں میں اب ذوق تو نہیں آ سکتا نا. آپ دیکھیے کہ اتنی تھوڑی سی جگہ پہ کتنے شو پیس رکھے گئے ہیں. یہ شاید ان کارندوں نے اتنے زیادہ لے کے رکھے ہوں گے تاکہ وہ بھی پیسے بنا سکیں. حالانکہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، یا شاید اپنا ہی ٹیسٹ اتنا پور ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتا. یہ جی کانفرنس روم ہے جہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز کی جاتی تھی. یہ آپ کو بتاتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کی میٹنگز ہوتی تھی. ملک تو 6,000 سے 30,000 روپے کے قرضے کے اندر چھوڑ کے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہماری ناکامیوں کی بڑی وجہ قرآن و سنت کے نظام سے دوری ہے. آج ہر طرف بے حساب مسائل ہیں، جس شعبے میں دیکھا جائے مسائل ہی مسائل ہیں. رات ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہاؤس پر اس کی مرمت اور تزئین پر 60 کروڑ روپے لگائے گئے. بنایا نہیں گیا، اس کو پہلے بنا ہوا تھا. اس کی صرف مرمت اور تزئین پر 60 کروڑ روپے خرچ کر دیا گیا. پھر اس کے کمرے دکھائے جا رہے تھے، کیسے کمرے ہیں، کیسے کھانے کا کمرہ ہے، کیسے میٹنگ روم ہے، کیسے باتھ روم ہے. اور یہ المیہ صرف گورنمنٹ ہاؤس پنجاب کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے. ہمارے ملک میں چونکہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے، تو قرآن و سنت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری صفات مذمومہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک اسراف بھی ہے. زندگی کے مختلف شعبوں میں اسراف عام ہو چکا ہے. یہ صفات مذمومہ جو تقریباً 150 کے قریب ہیں، یہ صفات مذمومہ مدارس دینیہ میں بھی نہیں پڑھائے جاتے. مثلا صفات مذمومہ میں اسراف ہے. اس کا اسراف کی تعریف کیا ہے؟ اسراف کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اسراف کے اقسام کیا ہیں؟ کوئی 30-40 تو اسراف کے اقسام ہیں. اب اسراف کو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس صفت مذمومہ کو مدارس دینیہ میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. اسی آج کھانے میں اسراف، کپڑوں میں اسراف، گاڑیوں میں اسراف، گھروں میں اسراف، جوتوں میں اسراف، سیر سپاٹے کے اندر اسراف، اور تزئین میں اسراف،
ہر شعبے میں اسراف شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ ہاؤس دکھایا جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ ہاؤس پر 60 کروڑ روپے خرچ کرنا، وہ غریب قوم جس کے پاس آج کھانے کو نہیں ہے، بجلی کے بل ادا کرنے کو نہیں ہے، کتنے لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت بھی کہہ تو رہی ہے کہ جی ہم اس کے اندر جنہوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑیں گے، لیکن ان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، چونکہ موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس نظام کے ذریعے ان کو پکڑنا بھی مشکل ہے۔ اس سے قبل بھی زرداری صاحب ایک دور میں تقریباً 10 سال یا 11 سال اندر جیل میں رہے، ان پر کروڑوں روپے خرچ ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ ایسے ہی سندھ کے کئی وزراء کئی سال جیلوں میں رہے اور بڑا آتا رہا، انہوں نے کرپشن کیا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اس کے بعد وہ باہر نکل کے باہر سے چلے گئے۔ موجودہ سسٹم کے ہوتے ہوئے، عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے کسی کی کرپشن کو پکڑنا، اور وہ بھی امیر آدمی کی، چونکہ ان کو سارے چور دروازے معلوم ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں جو کروڑوں روپے لیتے ہیں، ان کو سارے چور دروازے معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان چور دروازوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو آج بھی وہی اسراف ہو رہا ہے۔ ابھی آیا تھا کہ 36 لاکھ روپے صدر صاحب نے ایک مشاعرے پر جو ہے وہ اڑا دیا، اور ہر شعبے میں اسراف ہے۔ ایک پولیس افسر سے لے کر فوجی افسر سے لے کر دیگر افسران ہیں، وہاں اسراف ہی اسراف ہے۔ جب اسراف آئے گا تو پھر ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور پھر اس میں ہمارے جو دینی جماعتیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو بھی اشکال نہیں ہے، حالانکہ وہ سمجھانے والے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر بھی صفات حمیدہ 200 کے قریب ہیں، ان کو نہیں پڑھایا جا رہا، صرف 10-15 صفات حمیدہ پڑھا لی جاتی ہیں، وہ بھی ضمنی طور پر، اور 150 صفات مذمومہ ہیں۔ تکبر ہے، عجب ہے، استہزاء ہے، کذب ہے، نمیمہ ہے اور اسراف ہے۔ ان صفات مذمومہ کو بالتفصیل نہیں پڑھایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو دینی جماعتیں وہ بھی اشکال نہیں کرتی کہ اتنے خوبصورت محلات کیوں ہیں۔ وہ ان محلات میں، ان گورنمنٹ ہاؤسوں میں، ان گورنر ہاؤسوں میں، ان وزیر اعلیٰ ہاؤسوں میں علماء کرام جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میٹنگیں کرتے ہیں، اور کبھی اس پر ان کے بیان نہیں آتے، اور کہ جی یہ ناجائز ہو رہا ہے، یہ حرام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نظام کی طرف آئیں۔ ہماری کامیابی قرآن و سنت کے نظام کے اندر ہے۔ آج بھی کہا تو جا رہا ہے کہ جی تبدیلی آئے گی اور ہم غریبوں کا تعاون کریں گے۔ غریبوں کا تو ابھی تک کوئی تعاون نہیں ہوا، بلکہ لاکھوں گھر گرائے دیے گئے، اور ان کی لاکھوں چھاپڑیاں اور مختلف چیزیں غریبوں کی گرا دی گئیں۔ حالانکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہتی ہیں جی غیر قانونی ہے، آپ اس کو قانونی کر دیں، کون سی دیر لگتی ہے۔ امیروں کے گھر اور جرنیلوں کے گھر تو قانونی ہو جاتے ہیں، لیکن غریب کا گھر قانونی نہیں ہوتا، قانون تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر وہ کہیں چھاپڑی لگایا ہوا ہے اور وہ جگہ مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری جگہ دے دیجئے، اس کو مناسب جگہ دیجئے۔ روزگار مہیا کرنا ایک سرکار کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ سرکار پوری نہیں کر رہی۔ تو یہ جو ویڈیو ہے ذرا دیکھیے اور سوچئے، یہ ایک نہیں ہے، ایسے گورنمنٹ ہاؤس ایک نہیں، ایسے ہزاروں ہے۔ صدر ہاؤس، مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ صدر صاحب کا کام کیا ہے، ہمارے گورنر کام کیا کرتے ہیں، قوم کو بتایا جائے۔ اب تو قومی اسمبلی بھی کام نہیں کرتی، سارے فیصلے بالا ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اور فوج کے افسران
اور دیگر حضرات بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی تو زیب داستاں کے لیے ہے، ایک دکھاوے کے لیے۔ صوبائی اسمبلیاں بھی اور سینٹ بھی اربوں روپے ان کا خرچہ ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم قرآن و سنت کے نظام کی طرف نہیں آئیں گے، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ آج جو سکول و کالج کا نظام ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وہاں منشیات عام ہو چکی ہے، وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی، وہاں اور جو ہے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لڑکیاں لڑکے آپس میں محبت کرتے ہیں اور پھر معاملات انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھی کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہے تو بات عجیب سی، لیکن اس میں دیکھا کہ مختلف جہاں پر یہ آتے ہیں ڈرائیور آ کے کھانا کھاتے ہیں تو وہاں سویٹ ڈش کے نام پر ان کو نعوذ باللہ چھوٹے بچے فراہم کیے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ غلط کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نہیں ہے، اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے، بزرگوں کو بھی، کہ وہ اسلامی قوانین کے لیے کوشش کریں۔ حدود اللہ نہیں ہے، حدود اللہ معطل ہیں۔ زنا کے حدود اور شراب کی حد اور اس کے علاوہ تمام حدود اور اسلامی سزائیں نہیں ہیں، اس لیے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء کو چاہیے کہ کوشش کریں، تو اس کی کوشش کریں۔ وہ کہتے جی بڑا مشکل ہے، اسلامی نظام آنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا دیکھو، افغانستان کے اندر اگر مجاہدین تھوڑے سے 45 ملکوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں شکست دے دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام تھوڑے سے جو ہے 1.25 لاکھ پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں، تو ہم اس وقت کروڑوں میں ہو کر، دین کا طبقہ کروڑوں میں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اگر عوام سے جو ہے علماء سے بیعت لے لیں کہ ہم ملین مارچ کریں گے لیکن اسلامی نظام کے لیے کریں گے، یہاں کے بیٹھ جائیں گے، اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے حکومت، تو حکومت بھی مجبور ہو جائے گی، حکومت بھی مجبور ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی۔ تو ہم بجائے اس کے کہ حکومت کو گرانے کے لیے آئیں، ہم ملین مارچ کریں، اور کس کے لیے کریں؟ اسلامی قوانین کے لیے۔ حدود اللہ نافذ ہو جائیں، عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، اس کے لیے ملین مارچ کریں تو حالات اور ہوں گے۔ ورنہ جو ظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت ملین مارچ کرنے سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دے گی، اور ملین مارچ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں، 2 مہینے جو بعد ہیں اس سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی اور ملین مارچ سبوتاژ ہو جائے گا، آپس میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس ملک میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نظام کو روشناس کرانا ہے۔ ہم نے تو ہندوؤں کو بتانا ہے، ہم نے تو عیسائیوں کو بتانا ہے، ہم نے تو یہودیوں کو بتانا ہے، پوری دنیا والوں کو بتانا ہے کہ تم سب کے مسائل کا حل قرآن و سنت کے نظام کے اندر ہے۔ باقی سارے نظام فیل ہو چکے۔ سوویت یونین ختم ہو گیا اور ان کا نظام فیل ہو گیا، اب جمہوری نظام بھی فیل ہو رہا ہے۔ قرآن و سنت کا نظام ہی پوری دنیا کو امن دے سکتا ہے اور مسائل حل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔